اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اور تا قیام قیامت ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے، یہ بڑا ہی پیارا اور معتدل میانہ روی کے ساتھ ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور آسان دین ہمیں عطا فرمایا گیا ہے۔ آسان دین اس قدر آسان ہے کہ اگر بندہ اس دین کو دوسرے دینوں کے ساتھ کمپیئر کرے تو اسے پتہ لگے گا کہ یہ ہمارا دین اسلام کتنا آسان ہے، اور پہلے کی شریعتوں کو دیکھے اور نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کو دیکھے تو واضح ہو جائے گا کہ پہلے کی جو شریعتیں تھیں وہ بڑی سخت تھیں، اور یہ جو نبی پاک علیہ السلام کی شریعت ہے یہ بڑی نرم اور آسان شریعت ہے۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آسان شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں، اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو لوگوں پر تنگی نہ کرو۔ پھر فرمایا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، انہیں دین سے متنفر نہ کرو۔ تو یہ ہے دین کی آسانی، اور دین ہمارا اعتدال والا ہے، میانہ روی والا ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، ہم نے درمیان میں رہنا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کو لے لیں کہ مومن حضرت علی سے جو محبت کرتا ہے وہ میانہ روی کے ساتھ کرتا ہے، نہ تو حضرت علی کی شان میں کمی کرتا ہے، نہ حضرت علی کی شان کو اتنا بڑھا دے کہ خدا ہی بتا دے کہ نعوذ باللہ حضرت علی خدا ہے، یا نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ خدا علی کی عبادت کرتا ہے، یا کوئی یہ ہے کہ یہ کہہ دے، ایسے ویڈیو کلپ موجود ہیں یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر، کہ علی اللہ کا خالق ہے۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا کفر اور شرک بک دیا اس شخص نے کہ علی اللہ کا خالق ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے افراط و تفریط کہ حضرت علی کا سے محبت نہ کی جائے اور بندہ بغض رکھے، تو یہ تفریط ہو گئی، اور حضرت علی سے محبت ایسی کرے کہ انہیں خدا کہنا شروع کر دے، تو یہ افراط ہو گیا۔ نہ افراط چاہیے نہ تفریط چاہیے، میانہ روی چاہیے، اعتدال چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی درکار ہے، جیسی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو یہ دین اعتدال کا نام ہے۔ ماہ محرم الحرام آتا ہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں افراط و تفریط سے نکل جاتی ہیں، بلکہ اعتدال سے نکل جاتی ہیں، میانہ روی سے نکل جاتی ہیں، اور لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آئیے، ہمارے پاس کچھ سوالات موجود ہیں۔ آج ہماری ماہانہ نشست ہے جس میں سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے خاص طور پر وہ محرم الحرام اور اس کے متعلق جو چیزیں ہیں اس پر آج ہم سوالات اور ان کے جوابات سنیں گے۔ آئیے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہلا سوال، کیا تعزیہ بنانا جائز ہے؟
ताजिया, ये लफ्ज ताजिया है ना, ये ताजियत से निकला है। ताजियत होती है सोग के लिए। सोग लफ्ज ताजिया ही बता रहा है कि ये ताजियत वाला मामला है। पहली बात तो ये है। और जैसा ताजिया मुरव्वज है, जैसा ताजिया राइज है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं मुरव्वजा ताजिया दारी नाजाइज़ो हराम है। ताजिया दारी के साथ कोई तो अपने जिस्म को छील रहा है, पीट रहा है, और कोई ताजिए के साथ ढोल बजा रहा है। ये दोनों काम नाजायज है, दोनों काम हराम है। और फिर लोग उस पर मन्नतें मान रहे हैं, जाके चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे को ताजिए के नीचे से निकाल रहे हैं। अल्लाह इनको अक्ल सलीम अता फरमाए। ये जाहिलाना बातें। मैं जाती तौर पे ऐसे लोगों को जानता हूँ ताजिया बनाते हैं, शराब पी रहे हैं, चर्च पी रहे हैं, ताजिया बना रहे हैं इमाम हुसैन का रज़ी अल्लाह ताला। तो ये क्या है? और फिर आप देखें जब टाइम पूरा हो गया, वो जिसको कंधों पे उठाया हुआ था ना, उसको जाके नेटी जेटी के पुल से, अब तो शायद यहाँ पाबंदी है, बहरहाल फेंक देते हैं वहां से, ठंडा कर दिया ताजिया। और कुछ लोग तो कब्रिस्तान में दफनाने जाते हैं। इतनी जहालत। अच्छा, पहले तो पूरा पूरा ताजिया ऐसे फेंक दिया जाता था या फिर दफना दिया जाता था। अब लोग जरा होशियार हो गए। अब क्या करते हैं, ऊपर की पत्तियां जो होती हैं, ऊपर के जो कागज होते हैं लगे हुए, वो निकाल के उसकी जो शाइनिंग होती है, रेनोवेशन जो किया होता है, वो ऊपर का सारा सामान उतार के फेंक देंगे, दफना देंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर है ना लकड़ी का, वो रख लेते हैं, अगले साल काम आएगा। तो बहरहाल ये सब गलत चीजें हैं। और ये जो जाया करते हैं, ये इसराफ है। उसको लकड़ियों को जाया कर देना, उस पर जो पन्नी लगी है, अब इसराफ ही में जाएगा वो सब। तो कितनी वजूहात हैं इसके गलत होने की। तो जो मुरव्वजा ताजियादारी है, आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, अपने दौर में जो ताजियादारी थी उसके बारे में फरमाया ये जायज़ नहीं है। अब गौर करें, अब तो 100 साल के बाद आज कैसी हालत होगी। अब तो और लोगों ने उसमें बहुत बुरी चीज़ें शामिल कर ली हैं। तो बहरहाल हमारा अहले सुन्नत व जमात का यही मौक़िफ़ है कि मुरव्वजा ताजियादारी बहुत सारी ममनुआत की वजह से नाजायज़ व हराम, बहुत सी गलत चीज़ें इसके अंदर शामिल हो गई हैं। एक मसला बता देता हूँ। ताज़िए पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, फातिहा देते हैं। बाज़ लोग तो ताज़िए के पास रख के फातिहा देते हैं। कुछ लोगों के लिए पता क्या दलील है ताज़िए की? भाई हमें तो हिंदुस्तान से हम ताज़िया निकाल रहे हैं और हमारे पास तो लाइसेंस है गवर्नमेंट की तरफ से, और हिंदुस्तान जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त का लाइसेंस है हमारे पास। तो भाई शरीयत का लाइसेंस है या नहीं, पहले तो ये बताओ। शरीयत ने इजाजत दी या नहीं? शरीयत इजाजत देगी तो दूसरा लाइसेंस काम करेगा ना। ये फजूल और भोंडी दलील है, कोई इसका सर पैर नहीं। तो ये जो ताज़िए पे चढ़ावा होता है या वहां पर जो रख के नियाज दी जाती है, इसके बारे में क्या हुक्म है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसके बारे में भी फरमाया है कि बुत का जो चढ़ावा होता है उसके साथ इसको शामिल नहीं किया जाएगा। बुत के ऊपर जो चढ़ावा होता है वो तो हराम है, लेकिन ताज़िए को बुत नहीं कह सकते। देखे ना, इफरात तफरीत से बचना है, दरमियाना रास्ता, मियाना रवि जो इस्लाम ने दी है। अब बात लोग ताज़िए के बारे में जब बात करेंगे उसके खिलाफ, तो इतना खिलाफ कर देंगे, कह देंगे बुत परस्ती हो रही है। तो आपके पास क्या दलील है कि बुत परस्ती हो रही है? लेकिन जायज भी नहीं है कि जो हो रहा है उसको हम जायज कह दें, ऐसा भी नहीं है, ये नाजायज ही है। लेकिन इसको बुत परस्ती कहना ये खुद नाजायज है। भाई एक गलती, छोटी गलती है, आपको नहीं, गलतान है ये। अब आप गलती कर रहे हैं ना, छोटी गलती को बड़ी गलती बताना ये फिर आपकी गलती है। इसलिए
بت کے ساتھ ہم اس کو مشابہت نہیں دیں گے کہ وہ جو چڑھاوا بت کا ہوتا ہے وہ تو حرام ہے، وہ نہیں کھا سکتے، لیکن جو تعزیے کا چڑھاوا ہے اگر وہ کھانے کی چیز ہے تو وہ کھا سکتے ہیں، نیاز دی تو کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ گمان کرنا کہ شہداء کی روحیں آتی ہیں، 2 قبریں بھی بنائی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے، تعزیے کے اندر قبریں بنائی ہوتی ہیں، بعض نے پریاں بنائی ہوتی ہیں، عجیب و غریب جاہلانہ باتیں۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ اچھا، ایک دوسرا سوال کیا پوچھا گیا ہے، یہ سوال کیا گیا ہے کیا کھچڑا حلیم بنانا شہداء کربلا کی سنت ہے؟ کیا حلیم بنانا شہداء کربلا کی سنت ہے؟ ارے بھائی، وہ تو کربلا کے میدان میں بھوکے پیاسے تھے، وہاں تو کھانے اور پانی کے لالے پڑے ہوئے تھے، اور یہ سنت پڑی ہوئی ہے کھانے پینے کے چکر میں۔ ایسا نہیں ہے، شہداء کربلا نے کھچڑا نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ اب یہ کھچڑا سب سے پہلے کب بنا تھا؟ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی سے اترے تھے، آپ نے لوگوں سے پوچھا تھا جس کے پاس جو اناج بچ گیا ہے وہ اناج جمع کر لو۔ کسی کے پاس کچھ دال ہے، کسی کے پاس چاول ہیں، گندم ہے، جو ہیں، جس کے پاس جو تھوڑا تھوڑا ہے وہ سب جمع کر لو۔ تو سب جمع کیا گیا، اسے پکا کے کھا لیا گیا۔ یہ تھا سب سے پہلا حلیم۔ لیکن یہ جو ہم بناتے ہیں محرم الحرام میں حلیم، یہ اس کو سنت نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ایصال ثواب کے لیے ہوتا ہے، شہداء کربلا کے ایصال ثواب کے لیے، کہ ہم یہ جو پکائیں گے لوگوں کو کھلائیں گے، اس کا جو ثواب ملے گا یہ ہم کربلا والوں کو پہنچا دیں گے، صرف اتنا ہے۔ باقی اس کو سنت کہنا یہ غلط ہے، کربلا والوں نے بنایا یہ غلط ہے۔ اچھا، اس کو حلیم تو بعد میں کہا گیا، پہلے اس کا ایک اور نام تھا ست نجا، اس کو کہتے تھے ست نجا، ایسا کھانا جس میں 7 اناج ڈلے ہوئے ہوں، 7 طرح کے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشورہ کے دن، روایات میں ہے نا کہ عاشورہ کے دن جو شخص اپنے گھر والوں پر وسعت کرے، گھر والوں پر کھانے کے اندر اچھے اچھے کھانے بنا کے گھر والوں کو کھلائے، سارا سال اس کے رزق میں برکت رہے گی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں ہر طرح کا اناج جمع کر لے تاکہ ہر طرح کے اناج میں برکت ہو جائے۔ تو یہ ایک برکت کے لیے کر سکتے ہیں 10 محرم کے دن۔ ہاں، 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، کھچڑا کھانا سنت نہیں ہے، روزہ رکھنا سنت ہے، شربت پینا سنت نہیں ہے، مستحب ہے، نیاز کا ہے، جائز ہے۔ سنت کیا ہے؟ روزہ رکھنا۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 10 محرم میں روزہ رکھیں گے، شام کو شربت پی لینا، کھچڑا شام کو کھا لینا، سحری افطار میں کھچڑا کھا لو، شربت پی لو، لے کے رکھ لینا جو بٹے گا ہمارے غلام بھائی کی دکان۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دن ہی کے اندر کھائیں پئیں، صحیح ہے، روزہ رکھنا سنت ہے۔ اچھا، کھچڑا لوگ بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، تو اس میں بڑی بے اعتدالیاں ہوتی ہیں، ساری رات جاگیں گے، کھچڑے بنتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، فجر کی نماز کا پتہ نہیں، عشاء کی نماز کا پتہ نہیں، اور نعوذ باللہ بعض لوگ تو گانے لگا دیتے ہیں ساتھ۔ ابھی آپ دیکھیں بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی باربیکیو کی ویڈیو، لوگ باربیکیو کر رہے ہیں اپنی چھتوں پر، گھروں پر، یا جہاں پہ بھی، اس میں ساتھ میوزک چلایا ہوا ہے، یہ باربیکیو ہو رہا ہے جی۔ قربانی کا گوشت جو نبی پاکستان کی سنت ہے، اس گوشت سے باربیکیو کیا اور ساتھ گانے چلا دیے، خدا کا خوف کرو، ڈوب مرو بھی، اور کیا کہوں میں، شرم نہیں آتی؟ قربانی کے گوشت پہ تم جو ہے باربیکیو کر لیا، اتنا جائز ہے، لیکن ساتھ گانے، اس کی اجازت کون دے گا؟ اسی طرح سے آپ کھچڑا بناتے ہیں، حلیم بناتے ہیں، جائز ہے، ایصال ثواب کرتے ہیں، جائز ہے، لیکن آپ کی فجر کی نماز کہاں ہوتی ہے؟ امام حسین نے تو کبھی نماز نہیں چھوڑی، امام حسین نے تو تلاوت کی ہے، اور تم گانے گا رہے ہو کھلی پکاتے ہوئے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قوالیاں لگا دیں، اس میں پھر میوزک ہے،
بھائی یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ میوزک والا معاملہ جو، اس لیے مہربانی کریں جہاں تک شریعت نے اجازت دی ہے نا وہیں تک رہیں. شریعت انگلی پکڑاتی ہے تو پورا ہاتھ نہ پکڑنے کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جتنی اجازت ہے اسی میں رہیں، کھچڑا پکائیں لیکن سنت نہ سمجھیں اس کو. یہ صرف ایصال ثواب ہے کربلا والوں کے لیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. سوال یہ کیا گیا محرم میں ہاتھوں میں کڑے پہننا اور پیلے دھاگے باندھنا یہ کیسا ہے؟ کڑے پہننا، مرد کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی 4.5 ماشا، وزن پورا نہ ہو، ایک ہی نگینے والی، اور ایک مرد کے لیے جائز ہے، یہ میں نے پہن رکھی، 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو، چاندی کی ہو، ایک ہی ہو، ایک ہی نگینے والی ہو. اس کے علاوہ جتنی انگوٹھیاں ہیں، رنگ ہیں، کڑے ہیں، مرد کے لیے پہننا مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، نہیں پہن سکتے. بعض لوگوں کو شیطان نہ دماغ میں ڈالتا ہے، ارے یہ تو کربلا سے لے کے آئے تھے ہم، وہ ہمارے رشتہ دار گئے تھے، عراق گئے تھے وہ، اور وہاں سے کربلا گئے تھے، کربلا معلی، اللہ سلامت رکھے، امام حسین امام علی مقام رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے روزے پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، اللہ ان کے مزار کو، ان کے شہر کو سلامت رکھے. لیکن یہ کیا بات ہے، یہ جی کربلا سے آیا تھا کڑا اس لیے ہم نے پہنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ مدینے سے آیا. بھائی یہ بتاؤ، مثال کے طور پہ اگر مدینے کے اندر کوئی شراب بنا لے، کیونکہ شراب پینا جائز ہو جائے گا، بولے جی مدینے کی شراب ہے، تو شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تو کڑا پہننا تو بالکل جائز نہیں. اور یہ جو پیلے دھاگے باندھنا یہ بھی بے اصل ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی، پتہ نہیں کس نیت سے باندھتے ہیں. جاہلوں کا یہ رواج ہے، پیلے اور پتہ نہیں کس قسم کے دھاگے ہوتے ہیں، زردہ کلر ہوتا ہے، پیلا کلر ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا کلر وہ. تو یہ جو ہے نا دھاگے باندھنا بھی، یہ شاید تازیوں سے توڑ کے لاتے ہیں، وہاں بٹتے ہوں گے، ہے نا؟ معلومات تو ہیں مجھے تھوڑی بہت، میں نے کہا آپ کے بھی سر ہل جائے نا تو کنفرم ہو جائے. تو یہ جو پیلے نیلے زرد قسم کے دھاگے باندھے جاتے ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے شریعت میں، اور اگر کوئی باندھتا رہے تو وہ سچی توبہ کر لے کہ میں نے آئندہ یہ کام نہیں کرنا. واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم. سوال کیا گیا کہ محرم میں نئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ بالکل پہن سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، جائز ہے. اگلا سوال ہے کیا محرم الحرام میں شادی بیاہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اجازت ہے. محرم الحرام میں شادی کرنا جائز ہے. اسلام میں کسی بھی مہینے میں شادی منع نہیں ہے، نکاح منع نہیں ہے. اچھا لوگوں کے ذہن میں پتہ کہ شادی کیا ہے؟ ان کے ذہن میں ناچ گانا، ان کے ذہن میں میوزک، ان کے ذہن میں ایک اور لفظ میرے منہ سے نکل رہا ہے، بس یہ جو گندا کلچر ہے نا شادی کا، وہ سمجھتے ہیں یہ ہے شادی. ارے بھائی یہ شادی نہیں ہے، شادی تو نکاح ہے، شادی تو رخصتی ہے، شادی تو ولیمہ ہے، یہ ہے شادی. باقی جتنا چیزیں ہوتی ہیں، یہ دھوم دھڑک کے گانے باجے میوزک، نامحرم عورتوں کا جمع ہونا مردوں کے ساتھ، یہ سب تو گناہ کے کام ہیں. یہ محرم کیا، یہ تو سارا سال ہی منع ہے. تو جو اصل شادی ہے جس کو نکاح کہتے ہیں، نکاح کرنا سنت، ولیمہ کرنا بھی سنت، تو یہ کہاں سے منع ہے؟ تو اس لیے محرم میں بھی شادی کی جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، رخصت ہے، نہ کرے، اس کی بھی اجازت ہے. وہ فرض واجب تھوڑی ہے کہ محرم میں شادی کرے. اب کوئی نہیں کرتا تو اس کی مرضی ہے، اگر کر لے کوئی تو بھی جائز ہے، منع نہیں. یہ ہے اسلام کا مزاج، میانہ روی، اعتدال، غلو نہیں کرنا، نہ افراط نہ تفریط، دونوں نہیں.
یہ ہے حسن اسلام۔ آگے بڑھتے ہیں، بچوں کو امام حسین کا فقیر بنانا کیسا؟ ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا الحمدللہ سنیوں کے، اہل سنت کے، یہ پیدا ہی امام حسین کے فقیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بنانا کیا مطلب؟ جو پہلے سے امام حسین کا خدمتگار ہے، امام حسین کا چاہنے والا ہے، امام حسین کا نوکر ہے، غلام ہے، غلام حسین ہے، جو پیدا ہوتے غلام حسین ہے۔ فقیر کا مطلب ہوتا ہے محتاج، ہم امام حسین کی نظر کرم کے محتاج ہیں۔ حال میرا کچھ بھی ہو، میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت حسین۔ تو یہ جو ہے فقیر بنانا، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ جس طرح سے فقیر پہلے بنایا جاتا تھا، اس میں کیا ہوتا تھا کہ کسی بچے کو ہرے کپڑے پہناتے تھے اور بس اوقات کان میں اس کے چھید کر دیتے تھے، بندہ بالیاں پہنا دیتے تھے، اور پھر گھر گھر جاتا تھا بچہ، وہ مانگتا تھا جا کے پیسے دو پیسے دو، پھر جتنے پیسے جمع ہوتے تھے اس کی نیاز لگائی جاتی تھی۔ تو یہ جو بچے کو بھیجا جاتا ہے نا، جاؤ مانگ کے آؤ، یہ بھیک مانگنا کہلاتے ہیں، اس کو بھیک مانگنا۔ تو بھیک مانگتا ہے گھر گھر جا کے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے بھیک مانگنا۔ اور یہ جو ہرے کپڑوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو فقیر بنایا جاتا ہے، بچے کے کان میں سوراخ کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بچیوں کے کان کو چھیدنا، بچیوں کے کانوں میں سوراخ کرنا جو ضرورتاً ہوتا ہے زیور کے لیے، یہ جائز ہے۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے کان چھیدے گئے تھے سب سے پہلے، اس کے بعد پھر عورتوں میں یہ رائج ہو گیا۔ تو عورتوں کے کان، بچیوں کے کان چھیدے جا سکتے ہیں زیور کے لیے، باقی مردوں کے، بچوں کے کان چھیدنا حرام ہے۔ تو اس طرح کا فقیر بنانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہم تو جو ہے وہ بچپن ہی سے پیدا ہوتے ہی امام حسین کے فقیر ہیں، ان کے غلام ہیں الحمدللہ۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یزید کو کافر کہنا کیسا اور اس پر لعنت کرنا کیسا؟ دیکھیں یزید جو ہے نا، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے فقہا ہیں فقہ حنبلی کے، ان سب نے یزید کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یزید قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں کافر ہے، اور وہ اس پر لعنت کرنے کو بھی جائز کہتے ہیں امام احمد بن حنبل، علامہ ابن جوزی وغیرہ۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت جو ہمارے امام ہیں، اور فقہ حنفی جو ہے، اس میں حکم کیا ہے، ہم یزید کو کافر نہیں کہتے اور مسلمان بھی نہیں کہتے، خاموش رہتے ہیں، صحیح ہے، سکوت کرتے ہیں، چپ رہتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے ہیں میرا موقف خاموشی ہے، اس نے کام تو ایسے کیے ہیں کہ کافر ہی ایسے کام کرتا ہے، اور کیونکہ کفر اس کا متواتر نہیں ہے، اس لیے امام اعظم فرماتے ہیں ہم خاموش رہیں گے، کافر نہیں کہیں گے اور لعنت بھی نہیں کریں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یزید کو ہم فاسق کہیں گے، فاجر کہیں گے، بدکار کہیں گے، پلید کہیں گے، ناپاک کہیں گے، یہ سب کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پلید، ناپاک، بد کردار، برا، خبیث، بس یہ کہہ سکتے ہیں۔ کافر اور لعنتی کہنے میں خاموشی اختیار کرنی، یہ ہے فقہ حنفی میں۔ تو دونوں طرح کا میں نے موقف آپ کو بتا دیا۔ امام احمد بن حنبل بہت بڑے فقہ کے حدیث کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کافر تھا یزید، اور اس پہ لعنت کرنے کو بھی جائز کہتے ہیں۔ آپ کو بتاؤں میں کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یزید کی حمایت کرتے ہیں، یزید کی حمایت کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنتی جوانوں کے سردار، فرمایا میرے دنیا کے پھول ہیں، اپنے کندھوں پر نبی پاک علیہ السلام نے انہیں جھولا دیا ہے،
گود میں اٹھایا ہے، اس قدر محبت کی. اور نبی پاک سے فرماتے ہیں جو ان سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرنے والا ہے، جو ان سے نفرت کرے گا مجھ سے نفرت کرنے والا ہے. تو اس لیے ان سے ہمیں محبت ہے، امام حسین سے، یزید سے نہیں. پتہ نہیں، اچھا نام نہیں یزید رکھتا اپنا، کئی بچے کا نام رکھ دینا غلام یزید، گھر والے ماریں گے پکڑ کے اس کو، ستیہ ناش کر دیا، بچے کا نام خراب کر دیا. ہم تو رکھتے ہیں غلام حسین، محمد حسین، حسین احمد. الحمدللہ اہل سنت یہ نام رکھتے ہیں، حسین رضا، حسنین رضا، الحمدللہ ان سے نسبت والے نام ہم رکھتے ہیں. تو تم بھی رکھ کے دکھاؤ نا. ایک کا نام یزید، دوسرے کا نام غلام یزید، تیسرے کا نام یزیدی، رکھ دو چینج کر کر کے. کتابیں لکھتے ہیں یزید کی حمایت میں، نعوذ باللہ. یزید کی کوئی تعریف نہیں کرنی، ہم اسے پلید اور ناپاک سمجھتے ہیں، فاسق و فاجر سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں ان کے جو والد ہیں وہ صحابی رسول ہیں، بڑے بڑے اولیاء سے ان کا مرتبہ بڑا ہے. بلکہ سارے دنیا کے ولی مل جائیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے. ٹھیک ہے. داتا صاحب کا عقیدہ پتہ کیا؟ داتا صاحب کا، داتا صاحب نے ایک جگہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں نام لکھا یزید بن معاویہ. اس کے بعد پتہ کیا لکھا؟ اخذہ اللہ دون ابیہ، اللہ یزید کو پکڑے، مارے، سزا دے، اس کے والد کو نہیں. یہ داتا صاحب نے لکھا جملہ. تو ہمارا صحابہ کے بارے میں وہی عقیدہ جو داتا صاحب کا عقیدہ ہے، جو بزرگوں کا عقیدہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شانیں بیان کی ہیں. حضور نے دعا کی ہے، فرمایا معاویہ ہدایت دینے والا بھی ہے، اس کے ذریعے ہدایت ملتی بھی ہے. دعا کی ہے ان کے لیے. ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہے، زیادہ فضائل پڑھنے ہوں حضرت امیر معاویہ کے تو دعوت اسلامی نے ایک کتاب چھاپی ہے فیضان امیر معاویہ، اس کا مطالعہ کریں. تو یزید سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اور بڑا پیارا جملہ کہا ہمارے اہل سنت کے ایک عالم ہیں بہت بڑے انڈیا کے، انہوں نے پتہ کیا جملہ کہا؟ وہ فرماتے ہیں جس معاویہ سے امام حسن نے صلح کی ہے ہم اس معاویہ سے لڑیں گے نہیں، جنگ نہیں کریں گے. اور جس یزید نے امام حسین سے جنگ کی ہے ہم اس یزید سے صلح نہیں کریں گے. دیٹس آل. یہ خلاصہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. سوال، کیا امام حسین اور شہداء کربلا کا غم منانا جائز ہے؟ دیکھیں غم منانا جائز نہیں ہے. غم منانا سیلیبریٹ کرنا، غم زبردستی غم لے کے آنا یہ جائز نہیں ہے. اور دھاڑے مارنا، رونا پیٹنا، چلانا، بال نوچنا، سینہ کبھی کرنا، سینہ پیٹنا، یہ سب حرام کام ہے. اس طرح کے کلام سننا جس میں مار دھاڑ چل رہی ہو یہ حرام ہے. پتہ نہیں سنی نوجوانوں کو کیا ہوا ہے، کہتے ہیں ہم تو تفریح کر رہے ہیں. وہ خدا کے بندے تفریح نہیں کر رہا، تو جہنم میں جانے کا سامان کر رہا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے کلام جو ہوتے ہیں جس میں ڈھول بج رہا ہوتا پیچھے، دھم 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 ہو رہی ہوتی، جس کو وہ پیٹنا بولتے ہیں. میں لفظ نہیں بولوں گا، صاحب جو بول رہا ہوں سمجھ رہے ہیں سب. یہ جو آج کل ابھی محرم میں چلتے ہیں نا کلام چلتے ہیں لوگ، اس کے اندر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں صحابہ کو گالیاں بھی دی ہوتی ہیں ان کلاموں میں، اور یہ نادان سنی سن رہا ہے. اور اہل بیت کی بھی گستاخیاں ہوتی ہیں ان کلاموں میں. تو یہ نہیں سننا، یہ جائز ہی نہیں ہے سننا. نہ گھر میں چلائیں نہ گاڑی میں چلائیں. کوئی چلا رہا اس کو منع کریں یہ حرام کام ہے. اس کا ساتھ بھی نہیں دیں. بولے گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا تیری، تو یہ چلائے گا کیونکہ میں نے کلمہ تیرا نہیں پڑھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. کلمہ حضور کا پڑھا ہے، دوست کا نہیں. تیری گاڑی یہ رکھ اپنے پاس، گاڑی نہیں بیٹھیں گے تیرے ساتھ.
حرام کام کرے گا تو چل، دیٹس آل. ہماری دوستی شریعت کے اندر ہے، سنیت کے نام پر ہے، اسلام کے نام پر ہے، تو الگ ہو جائیں. اس کو بولے نہیں باز آتا چھوڑ دیں اس کو، نہیں بیٹھو گاڑی میں، اپنی موٹر سائیکل اچھی، ایسی گاڑی سے موٹر سائیکل اچھی، موٹر سائیکل سے پیدل اچھے. جنت میں تو چلے جائیں گے پیدل چلتے چلتے، کہیں اس کی گاڑی جہنم میں نہ لے جائے. اللہ کریم ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے. کیا جلوس دیکھنے جانا جائز ہے؟ جو جلوس حرام ہے وہ دیکھنے جانا بھی حرام ہے، حرام کا تماشا بھی حرام ہے. اچھا جی، کیا محرم میں کالے، سبز اور سرخ لباس پہن سکتے ہیں؟ سیاہ لباس، کالا لباس، یہ ایک گروہ کی پہچان ہے، ان کا شعار ہے. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ پہننا جائز نہیں. دوسرا، سبز، یہ جاہل لوگ محرم میں پہنتے ہیں سبز رنگ کا لباس. یہ جو سنی ہوتے ہیں نا، نادان سنی، جاہل سنی، ڈھول تماشے والے، انہوں نے ہرے کپڑے پہنے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جاہل پہنتے نا محرم میں سبز رنگ کا لباس، ان کا رواج ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں جس علاقے میں رواج ختم ہو چکا ہے، جس علاقے میں ہے ہی نہیں یہ رواج، اب وہاں کوئی پہن لیتا ہے تو پھر مذائقہ نہیں ہے. سرخ رنگ کا لباس، بعض لوگ محرم میں سرخ رنگ کا لباس پہنتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سرخ رنگ کا لباس ناسبی لوگ پہنتے ہیں. کون؟ جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں. اہل بیت یعنی شہداء کربلا کی خوشی مناتے ہیں، ناؤز باللہ، کہ اچھا ہوا یہ لوگ دنیا سے چلے گئے، ناؤز باللہ، استغفر اللہ، یہ سارے کٹ مر گئے، ناؤز باللہ. ایسی سوچ رکھنے والے یہ سرخ لباس پہنتے ہیں. تو یہ 3 لباسوں سے ممانعت ہے. محرم کے ایام میں نہ پہنیں. محرم کے ایام کون سے ہیں؟ یکم محرم سے لے کر 12 محرم تک. یہ ایام محرم ہے، جیسا کہ بہار شریعت میں لکھا ہوا 16ویں حصے میں. تو یہ ایام محرم ہے، ان میں یہ 3 رنگ کے کپڑے نہیں پہننے. اگر کسی نے غلطی سے پہن لیے تو وہ اتار دے، اور آئندہ نہ پہنے، ان دنوں کے اندر نہ پہنے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اچھا آگے بڑھتے ہیں. کیا قربانی کے گوشت سے حلیم بنا سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل بنا سکتے ہیں، جائز ہے. قربانی کا جو گوشت بچا ہوا ہے اس سے بنا سکتے ہیں، لیکن بھائی بانٹ دیا کرو یار. ابھی تو غریبوں کے پاس تو نہیں ہوا اور بچا ہوگا تو آپ کے فریج میں وہ نکال کے بانٹ دو. مجھے تو ایک صاحب ملے 8 مہینے کے بعد، کہتے ہیں حضرت ابھی تھوڑا سا بچا ہوا ہے، قربانی کے 8 مہینے کے بعد. میں نے کہا تو کیوں مرنے والے کام کر رہے ہو؟ اگر اس میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی اور تمہیں کچھ مرض لگ گیا، بچوں کو مرض لگ گیا، تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے گوشت تقسیم کر دینا چاہیے. البتہ اگر رکھا ہوا گوشت اور حلیم بنانا چاہتا ہے اس سے تو جائز ہے. ولیمہ بھی کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا. ہاں پتہ لگے تم دکان پہ پہنچ جاؤ کساب، بھئی یہ لے لو بھئی بچ گیا، تو بیچنا جائز نہیں ہے. ہاں جس کو کسی نے دیا گوشت، بھئی یہ لے لو، اس نے لے لیا، وہ بیچ سکتا ہے وہ گوشت اپنا، کیونکہ وہ اس کے ملک میں آ گیا. وہ جس کا اپنا گوشت ہے نا، وہ چونکہ قربت کی نیت ہے، اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کی نیت ہے. عشاء کی نماز 8:45 پر ہے، 8:45 پر ہے. وہ ایک دم ذہن میں آیا کہ 8:30 تو نہیں ہے کہیں، تو بہرحال قربانی کا گوشت کھچڑے میں ڈال سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اور بھی کچھ سوالات ہیں؟ آپ میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے محرم کے بارے میں؟ کوئی آ رہا ذہن؟ تقریباً ہو گئے ہمارے سوالات. اللہ کریم ہمیں شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی غلطیاں ہیں لوگوں میں، اللہ ان غلطیوں کو دور کر دے. ہم اہل سنت بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.